کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی دعا مانگا کرتے تھے جس میں ہر قسم کی مصیبت، بری تقدیر، دشمنوں کی خوشی اور اچانک آنے والی آزمائشوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ کبھی انسان خوشحال ہوتا ہے لیکن چند لمحوں میں زندگی بدل جاتی ہے۔ کبھی بیماری، کبھی حادثہ، کبھی قرض، کبھی دشمن کی سازش۔ لیکن اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی یہ دعا یاد ہو تو آپ ہر روز اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت مانگ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ دعا کب پڑھنی چاہیے اور اس کا ہماری روزمرہ زندگی سے کیا تعلق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سخت آزمائش سے، بدبختی کے پہنچ جانے سے، بری تقدیر سے اور دشمنوں کی خوشی سے۔ یہ دعا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہوئی ہے، اس لیے یہ انتہائی مستند دعا ہے۔ اب آئیے اس دعا کے الفاظ کو آسان زبان میں سمجھتے ہیں۔ جہد البلائی، اس سے مراد وہ سخت آزمائش ہے جسے برداشت کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہو، جیسے شدید بیماری، حادثہ، بے روزگاری یا ایسا غم جو دل توڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ایسی آزمائش آنے سے پہلے ہی اللہ سے حفاظت مانگو۔ وہ درک الشقائی، یعنی بدبختی اور ایسی زندگی جو انسان کو مسلسل پریشان رکھے۔ ایسا نہیں کہ انسان صرف مالدار ہو، بلکہ اصل خوشی اللہ کی رضا اور دل کا سکون ہے۔ وسوء القضاء، اس جملے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے فیصلے برے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان تکلیف دہ حالات سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جو ہماری زندگی میں آ سکتے ہیں، جیسے بیماری، نقصان یا کوئی بڑی آزمائش۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آزمائش آ جائے تو صبر کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ وشماتۃ الاعداء، اس کا مطلب ہے کہ دشمن ہماری مصیبت پر خوش ہوں۔ یہ صرف جنگ کے دشمن نہیں ہوتے، کبھی حسد کرنے والے لوگ، کبھی منافق اور کبھی وہ افراد بھی جو ہماری ناکامی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمیں ایسے حالات سے محفوظ رکھے۔ سوچئے، ہم روزانہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ آج کیا ہونے والا ہے، لیکن اگر ہم اللہ سے حفاظت مانگتے رہیں تو ہمارا دل مطمئن رہتا ہے۔ یہ دعا ہمیں اللہ پر بھروسہ بھی سکھاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مصیبت کبھی نہیں آئے گی، بلکہ یہ کہ بندہ ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام مومن کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ آج ہی اس دعا کو یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے والدین اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عظیم مصنون دعا سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آزمائش، بیماری، بدبختی اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔